کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں بھنورپور سے ہوتا ہے، جہاں ایک ذہین مگر عجیب سا سائنسدان ڈاکٹر فرید رہتا تھا۔ ڈاکٹر فرید کا دماغ عام انسانوں سے کہیں زیادہ تیز تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ لوگ اکثر اس سے کتراتے۔ اس کا لیبارٹری گاؤں کے کونے میں ایک پرانی سنسان حویلی میں تھا، جہاں سے کبھی کبھی دھواں اٹھتا اور کبھی مشینوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی۔ ڈاکٹر فرید نے اپنی ساری زندگی ایک ہی خواب میں گزار دی، ایسی مشین بنانا جو انڈوں سے سیدھی مرغیاں بنا دے۔ ایک دن صبح سویرے ڈاکٹر فرید نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور بڑے فخر سے اعلان کیا، میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ میری مرغیاں بنانے والی مشین تیار ہے۔ گاؤں والے پہلے تو ہنسے، مگر جب ڈاکٹر فرید نے سب کو اپنے لیبارٹری میں بلایا اور ایک بڑا انڈا مشین میں ڈالا، پھر کچھ لمحوں بعد وہاں سے ایک چوزا نکل کر ہنستے ہوئے باہر آیا، تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تو جادو ہے، گاؤں کی خالہ جی نے کہا۔ جادو نہیں، سائنس، ڈاکٹر فرید نے فخر سے کہا۔ مشین کا طریقہ کار کچھ یوں تھا: انڈا ڈالے، بٹن دبائیں، مشین اندر انڈے کو سائنس کے اصولوں کے تحت عمل میں لاتی، اور صرف 2 منٹ بعد ایک تندرست ہنستا کھیلتا چوزا باہر آتا۔ پہلے دن ہی ڈاکٹر فرید کو 10 انڈے دیے گئے اور شام تک اس نے 10 چوزے نکال دیے۔ اب گاؤں میں سب ہی اسے دعائیں دے رہے تھے، اب تو ہمیں مرغیاں پالنے کی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو مسیحا نکلے، ہمیں امیر کر دیا آپ نے۔ ڈاکٹر فرید اب گاؤں کا سب سے اہم آدمی بن گیا۔ وہ روز 100 انڈے لیتا اور 100 چوزے نکالتا۔ لوگ ان چوزوں کو شہر میں بیچنے لگے اور بھنورپور گاؤں امیر ہو گیا، مگر دولت کے ساتھ لالچ بھی بڑھا۔ اب لوگ دن رات انڈے لے آتے، ڈاکٹر فرید کو سکون کا وقت نہ ملتا۔ ایک دن وہ غصے میں بولا، اب یہ مشین صرف پیسوں پر چلے گی۔ اس نے ایک ریٹ لگا دیا، ایک انڈا ایک چوزا 100 روپے۔ یہ سن کر کچھ غریب لوگ پریشان ہوئے، مگر امیروں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ جلد ہی گاؤں میں طبقاتی فرق بڑھنے لگا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، مشین میں ایک انڈا اٹک گیا۔ وہ اندر ہی اندر گرم ہوتا رہا، اور پھر اچانک مشین نے ایک عجیب سی آواز نکالی، پی پی پی، سسٹم ایرر۔ ڈاکٹر فرید بھاگا ہوا آیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ مشین نے ایک عام چوزا نہیں بلکہ 2 سروں والا چوزا نکال دیا۔ وہ چوزا چیخ رہا تھا اور مشین سے دھواں نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر فرید گھبرا گیا، اس نے فوراً مشین بند کر دی۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا، مشین خراب ہو گئی ہے، وقتی طور پر بند رہے گی۔ مگر اسی رات عجیب واقعہ ہوا۔ وہ 2 سروں والا چوزا بولنے لگا، ہاں بولنے لگا، ہمیں بند کرو، ہم مشین کی پیداوار ہیں، زندگی نہیں۔ پھر اس نے باقی چوزوں کو اکٹھا کیا اور لیبارٹری سے نکل کر گاؤں میں مارچ کیا۔ ہم مشینوں کے غلام نہیں، ہمیں قدرتی زندگی دو۔ گاؤں والے گھبرا گئے، کچھ چوزے ہوا میں الفانے لگے، کچھ نے انسانوں کی بولی سیکھ لی۔ ڈاکٹر فرید نے خود کو لیبارٹری میں بند کر لیا اور سوچنے لگا، میں نے کیا کر دیا؟ کیا یہ سائنس ہے یا پاگل پن؟ اس رات وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں ایک بوڑھا شخص اسے کہتا ہے، جو کچھ فطرت سے ہٹ کر بناؤ گے وہ ایک دن تمہیں ہی کھا جائے گا۔ ڈاکٹر فرید کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر نکلا، مشین کے سامنے آیا اور سب کے سامنے اسے توڑ دیا۔ اب یہ مشین کبھی نہیں چلے گی، اس نے کہا۔ چوزے خوش ہو گئے، گاؤں والے حیران تھے، اور ڈاکٹر فرید نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف فطرت کے اصولوں کے تحت ہی کچھ بنائے گا۔ وقت گزرا، گاؤں دوبارہ نارمل ہوا۔ لوگ محنت کرنے لگے، مرغیاں خود پالی جانے لگیں، اور ڈاکٹر فرید نے بچوں کے لیے ایک نئی اسکول کھولا، قدرتی سائنس کا مدرسہ، جہاں وہ یہ سکھاتا کہ سائنس اور فطرت کو ساتھ لے کر چلو، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف۔ یوں ایک مرغیاں بنانے والی مشین کی کہانی، جو صرف انڈوں کو چوزوں میں بدلتی تھی، ہمیں سکھا گئی کہ ہر ایجاد کا فائدہ اسی وقت ہے جب وہ انسانیت اور فطرت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو۔